نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی دوشیاں منا رہے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور عین، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی قدر، تمام حمد و ثنا مل رب کی جس نے یہ کائنات بنائی۔ اس کے بعد تمام درود و سلام، تمام تعریفیں مصطفیٰ جان رحمت پر، وجہ کائنات پر، والی دو جہاں پر، ہادی انس جہاں پر، جن کے صدقے اللہ نے یہ دونوں جہاں تخلیق کیے۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے بارے میں ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی جب ولادت ہوئی، اور جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی اور حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، جب رسالت کا اعلان کیا، تو منافقت بھی وہاں سے شروع ہو گئی۔ جب مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں آئے، اللہ نے خوشی منائی، اللہ نے مسرت منائی، اللہ نے سب کو فرحت دی۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت نے 23 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، تو لوگوں نے جو کفار مکہ تھے انہوں نے سازش کرنا شروع کر دی، یعنی منافقت کرنا شروع کر دی۔ تو آج کے موضوع میں ایک منافقت کے بارے میں بتایا جائے گا اور دوسرا مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جب حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، رب نے اعلان کر دیا، جبرائیل یا ملائکاتی لا تسبی هذه اللیلہ، فرشتوں آج میری تسبیح نہ کرو۔ اللہ کیا پھر کرے؟ فرمایا فرشتوں ایک کام کرنا ہے، میرا ذکر کرنا چھوڑ دو، میرے محبوب کی آمد ہے، میرا ذکر نہ کرو، میری تسبیح نہ کرو، آج میری صلاۃ نہ پڑھو، آج میری نماز نہ پڑھو۔ اللہ پھر کیا کام کرے؟ ہمارا تو ذکر، اللہ تیرا ذکر کرنا ہماری خوراک ہے، اللہ تیری عبادت کرنا ہماری خوراک ہے، اللہ تیری نمازیں پڑھنا ہماری خوراک ہے، اللہ ہم کیا کریں اب؟ رب نے فرمایا یا ملائکاتی لا تسبی هذه اللیلہ، فرشتوں آج میرے محبوب کی آمد ہے، تم نے ہاتھ باندھ کر ایک ہی کام کرنا ہے، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنا۔ جبرائیل نے عرض کی اللہ آج کوئی کرم ہونے والا ہے، تیرا فضل ہونے والا ہے، تیری رحمت اترنے والی ہے، تیری رحمت آنے والی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم رب نے فرمایا ہے، فرمایا جبرائیل آج ایک رحمت نہیں اترے گی، آج پوری کائنات کو بکے نور کی طرح سجا دو، آج شرق سے لے کر غرب تک ہر کوئی خوشی منائے۔ آج میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کی ولادت کے دن پر آج ہر کوئی خوشی منائے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی روئے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی غم منائے، میرے محبوب کی آمد ہے، سب کوئی خوشی منائے، سب کوئی مسرت منائے، سب کوئی فرحت منائے۔ اللہ اکبر کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی خوشی میں مبارکباد دینا کہاں سے ثابت ہے؟ خدا کی قسم صحیح بخاری ہے، جب حضور کی ولادت ہوئی نا، سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی 70,000 فرشتہ ہے جو کہ لائن میں کھڑا ہے۔ جب میرے لخت جگر مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی، وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اور میں نے پوچھا بھی خیر تو ہے، آج معاملہ کیا ہے؟ اور میں نے دیکھا کہ ایک پل میں میرا لخت جگر مصطفیٰ جان رحمت میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے، اور آواز آتی ہے اے سیدہ طیبہ طاہرہ آپ گھبرائیے نہ، آپ کے لخت جگر مصطفیٰ جان رحمت کو پوری کائنات کی سیر کرائی جا رہی ہے، جو کہ والی دو جہاں ہے، مالک انس جہاں ہے۔ آپ گھبرائیے نہ،
آپ کا لخت جگر مصطفیٰ جان رحمت تمام انبیاء کا امام ہے اور تمام کائنات کا واحد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ سلسلہ آگے چلا، جب حضور کی زندگی آگے چلی، حضور کی زندگی بسر ہوئی، قبلہ 23 سال کی عمر میں مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان نبوت کیا۔ فرمایا اے لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ گے، مجھ پر تم ایمان لے آؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگو اگر کامیابی لینا چاہتے ہو دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، لوگو اگر کامیابی لینا چاہتے ہو عہدیداروں کی آپ سفارشیں نہ کرو، لوگو اگر کامیابی لینا چاہتے ہو بینک بیلنس سے نہیں ملے گی، اگر کامیابی لینا چاہتے ہو کہ آمنہ کے لخت جگر مصطفیٰ جان رحمت کے در پر جھک جاؤ۔ اگر کامیابی لینا چاہتے ہو، اللہ کی رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ اکبر۔ اور جب اعلان نبوت کیا نا، رب نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا قُلْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ فرمایا لوگو اگر تم اللہ کی رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو تمہیں کامیابی ان بتوں سے نہیں ملے گی، تمہیں کامیابی مصطفیٰ جان رحمت کے در سے ملے گی۔ قُلْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ فرمایا محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے فرما دیجئے، اگر اللہ کی رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی محبت اپنے دل میں ڈال لے، خود خدا ان انسانوں سے محبت کرے گا، ان لوگوں سے خود محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، فرمایا میں خود خدا ان لوگوں سے محبت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ 23 سال کی عمر میں مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان نبوت کیا، فرمایا لوگو میری رسالت پر آ جاؤ، میری نبوت پر آ جاؤ، اللہ کی توحید کو مانو۔ کفار مکہ نے منافقت کرنا شروع کر دی، قبلہ یہ منافقت اور منافق لوگ شروع سے آ رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں یار منافقت کہاں سے آ گئی، یہ منافق لوگ، وہ منافق لوگ، فلاں منافق لوگ، نہیں، منافقت شروع سے آ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے سے آ رہی ہے۔ آج لوگ وعدہ کچھ کرتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم تو ایسے حضور کے چاہنے والے ہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے ہیں کہ جب بھی مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر آتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرنا انبیاء کی میراث ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سے قبل حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا، اللہ کا گھر تعمیر کر لیا، کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، اور دعا کیا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہے ہیں، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب اپنا محبوب بھیج بھی دے، اب اپنا آخری نبی بھیج بھی دے۔ ہم نے تیرا گھر تعمیر کر لیا، ہم نے تیرا گھر آباد کر لیا، ہم نے تیرا گھر بنا لیا، اب ہم میں اتنی جرت نہیں، ہم میں اتنی وسعت نہیں، ہم نے اتنی طاقت نہیں کہ تمہارا گھر آباد کریں، تمہارے گھر کو ہم چلائیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، ہم نے کعبہ تعمیر کر لیا ہے، اب اسے چلانے والے کو اپنے محبوب کو بھیج بھی دے، اپنے محبوب کو بھیج بھی دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرنا بھی عیدوں کی عید ہے، مسرتوں کی مسرت ہے، فرحتوں کی فرحت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ قبلہ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے نبی کی امت میں سے ہیں، کم و بیش جتنی نبی آئے سب نے عرضیاں کی، سب نے عرض کی اللہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں پیغمبر نہ بنا، ہمیں انبیاء نہ بنا، ہمیں بنانا ہے تو اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا کر، اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا کر۔ یارا ہم نے تو کوئی عرضیاں نہیں کی، ہم نے تو کوئی التجائیں نہیں کی، ہم نے کوئی چلے نہیں کاٹے،
ہم نے کوئی رب سے دعا نہیں مانگی، رب نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر التجائے کیے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم چراغاں کریں، کیوں نہ ہم اس نبی کی خوشی کریں، کیوں نہ ہم اس نبی کی چراغاں کریں۔ اور مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھی میلاد کس کو منانا چاہیے؟ قبلہ آپ کی توجہ کی خاطر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے جواب دیا بھئی میلاد ہر اس عام و خاص کو منانا چاہیے، اور ہر اس طبقے کو منانا چاہیے جسے مصطفیٰ جان رحمت نے عزت دی، جسے مصطفیٰ جان رحمت نے عزت بخشی۔ اس نے کہا بھی کیسے سب کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا جب مصطفیٰ جان رحمت کے قبل غلام منڈی میں بکتے تھے، انسان انسانوں کی قدر نہیں کرتے تھے، کسی کی عزت نہیں کرتے تھے، اگر کوئی وڈیرا ہوتا تھا، ذمہ دار ہوتا تھا، کوئی سردار ہوتا تھا، غلاموں کی قدر نہیں کرتے، منڈی میں بیچ آتے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا غلاموں کو ایسا نہ سمجھو، بلال حبشی میرا ہے، یہ بھلے کالا ہے، میرا ہے غلام، میرا ہے غلام، جنت میں سب سے پہلے میرا غلام جائے گا، جنت میں سب سے پہلے میرا بلال حبشی جائے گا، غلاموں کو ایسا نہ سمجھو۔ میں نے کہا ہر اس غریب کو منانا چاہیے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت آئے، پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سے پہلے سب غریب لوگ مارے مارے پھرتے، اور جب حضور آئے فرمایا غریبوں کو تانا نہ دو، غریبوں کو کچھ ایسا نہ سمجھو۔ مصطفیٰ جان رحمت آئے فرمایا غریب ایسے ہیں کل قیامت والے دن میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے، آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، امیر لین میں کھڑے ہوں گے، غریبوں کی خاطر اللہ جنت کے دروازے 50,000 سال پہلے کھول دے گا۔ غریبوں کو ایسا نہ سمجھو۔ اور فرمایا ہر اس ماں کو منانا چاہیے میلاد، ہر اس ماں کو میلاد منانا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے قبل، حضور کی ولادت سے قبل ماں منڈی میں بکتی تھی، اللہ اکبر، ماں منڈی میں بکتی تھی۔ جب حضور آئے فرمایا ماں کی قدر کرو، ماں کی قدر کرو، اگر جنت پانا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور ہر اس باپ کو خوشی منانی چاہیے جب پہلے باپ بوڑھا ہو جاتا تھا، اولاد اسے دھتکار دیتی، گھر سے نکال دیتی۔ جب حضور آئے فرمایا باپ کو ایسا نہ سمجھو، جس کا باپ راضی ہے اس کا اللہ بھی راضی ہے۔ اگر جنت پانا چاہتے ہو اور جنت کا دروازہ پانا چاہتے ہو، باپ کے قدموں کے نیچے میں نے جنت کا باب رکھ دیا ہے، جنت کا دروازہ رکھ دیا ہے، اللہ اکبر۔ اور مصطفیٰ کی خوشی یارا سب کی خوشی ہے، حضور کی ولادت کی خوشی سب کی خوشی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی سب کی خوشی ہے، اللہ اکبر۔ اور حضور کی ولادت سے پہلے بھی، حضور کی ولادت سے پہلے بیٹی زندہ درگور ہو جاتی تھی۔ آپ پہلے بھی عالموں سے سنا، میں تو ادنا سا ایک طالب علم ہوں، حضور کی ولادت سے قبل بیٹی زندہ درگور ہو جاتی تھی۔ جب حضور کی ولادت ہوئی نا فرمایا بیٹی کو ایسا نہ سمجھو، بیٹی کی آپ پرورش کرو، جو کوئی جنت پانا چاہتا ہے اور کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے اکٹھے اٹھنا چاہتا ہے، بیٹی کی پرورش کرو، بیٹی کی پرورش کرو۔ یار آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری تصویر ایم پی اے کے ساتھ لگ جائے، ہماری تصویر ایم پی اے کے ساتھ، ایم ایل اے کے ساتھ لگ جائے، کوئی سردار کے ساتھ لگ جائے، لیکن قربان جائے خدا کی عزت کی قسم، کتنی ہم خوش نصیب ہیں کہ بیٹی کی ہم پرورش یہاں کریں، کل قیامت والے دن ہم مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ اکٹھے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم حضور کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہماری سفارش مصطفیٰ جان رحمت کریں گے، اللہ اکبر۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں موضوع کے دوسرے ٹاپک کی طرف، موضوع کے دوسرے حصے کی طرف۔ پہلا حصہ ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے بارے میں،
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور آئے ہیں ساری نعمتیں مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملی ہیں. حضور کے صدقے ہمیں اللہ نے تمام نعمتیں دی ہیں. اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو منافقت آگے چل پڑی. منافق لوگ جو ہیں آگے چل پڑے. آج ہم نام کے مسلمان ہیں، خدا کی قسم آج ہم نام کے مسلمان ہیں. قبلہ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کو صرف مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان سنا رہا. کسی کے اوپر میں تنقید نہیں کر رہا، کسی پر میں تنقید نہیں کر رہا. آج ہم نام کے مسلمان ہیں. ہم کلمات و مصطفیٰ جان رحمت کا بھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسلام کے دائرے میں ہیں. اللہ اکبر. مولا علی کا قول سنتے جائیں. مولا علی نے فرمایا جس نے دنیا میں ایک جھوٹ بولا قبر میں ایک بچھو پیدا کیا ہے. جس نے ایک جھوٹ بولا قبلہ، اور جس نے مذاق میں بھی ایک جھوٹ بولا قبر میں اس نے اپنے آپ کے لیے اپنی خاطر قبر میں ایک بچھو پیدا کر لیا ہے. اور قبر میں آپ ایک بچھو اتنا سا نہ آپ سمجھے کہ وہاں ایک بچھو ہوگا، نہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ قبر میں بچھو خچر کی مانند ہوں گے. اللہ اکبر. خچر کی مانند ہوں گے. آج ہم یہاں دنیا میں اتنے سے بچھو میں ڈرتے ہیں، لیکن قبر میں خچر کی مانند بچھو ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں گے. آج ہم نام کے مسلمان ہیں. ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم یار دائرہ اسلام میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن چغل خوری ہم میں ہے، گلہ غیبت ہم میں ہے، منافقت ہم میں ہے، وعدہ خلافی ہم میں ہے. اور یارا ہم کل قیامت والے دن اس منہ کے ساتھ جائیں گے مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے. اور مصطفیٰ جان رحمت جب کہیں گے نا کہ اللہ ہر امتی، اور جب ہمارے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ بے ایمان ہے، یہ منافق ہے، یہ چور ہے، یہ چغل خور ہے، خدا کی قسم ہم تو رسوا ہو جائیں گے مصطفیٰ جان رحمت کے آگے. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے اور مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے؟ مومن کی سب سے بڑی چیز ایمان ہے. قبلہ ایسا ہی ہے نا، مومن کی سب سے بڑی چیز ایمان ہے. اور وہ ایماندار ہے جس نے دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزاری اور اسے ایمان کی حالت میں موت آئی، وہ کامیاب ہو گیا ہے. وہ کامیاب ہو گیا ہے. اور جس نے اس دنیا میں دھوکہ دڑی کی، بے ایمانی کی، وہ ناکام ہے. اس دولت میں، اس شہرت میں، اس عہدیدار میں، اس عہدے میں کوئی کامیابی نہیں. کامیابی ہے تو ایمانداری میں ہے، کامیابی ہے تو ایمان پر ہے. اگر ہم کامیابی لینا چاہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پر ہم عمل کریں، حضور کے ہم چاہنے والے بن جائیں. اللہ اکبر. اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا آج ہم کیا ہے؟ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اگر کوئی مسلمان بھائی ہم میں ہمارے پاس امانت رکھتا ہے تو ہم اس میں خیانت کر دیتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان تو دیکھیں. کفار مکہ ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت ہجرت کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے پاس کفار مکہ کی امانتیں ہیں بھائی. اور حضور نے فرمایا مولا علی کو، فرمایا ہم ہجرت کر رہے ہیں، یہ امانتیں ہیں فلاں بن فلاں کی، یہ امانت ہے فلاں بن فلاں کی، یہ امانت ہے فلاں کافر کی. میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ امانت میں خیانت نہ کریں. جب صبح ہو یہ امانتیں اس لوگوں تک پہنچا دینا، ان لوگوں تک پہنچا دینا. تو یار ہمارے محبوب کا فرمان تو یہ ہے کہ آپ امانت میں خیانت نہ کریں، آپ سیدھی راہ پر چلیں، آپ حق کا علم تھامے رکھیں، آپ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ اکبر. اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو میرا امتی، قبلہ آپ کی توجہ کی خاطر 9 منٹ رہتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. فرمایا جو میرا امتی وعدہ کر کے اسے پورا نبھائے گا، اسے پورا کرے گا، میں خود محمد الرسول اللہ میں شاہد ہوں اور وعدہ کر رہا ہوں
کہ کل قیامت والے دن اس امتی کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ یار اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمیں کل قیامت والے دن مصطفیٰ جان رحمت خود ہاتھ میں پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ اکبر۔ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کریں گے اس دنیا میں، ہماری اولاد بھی ویسا کرے گی۔ قبلہ ایسے ہی آپ سارے بزرگ بیٹھے ہیں، میں تو ادنا سا ایک طالب علم ہوں، آپ سارے بزرگ ہیں۔ جو کچھ ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے، مطلب ہم جو کچھ کریں گے اولاد بھی ہماری اسی سیرت پر عمل کرے گی۔ اگر ہم اچھا کریں گے اولاد ہماری اچھا کرے گی، اگر ہم برا کریں گے، برا کام کریں گے، اولاد بھی ہماری برا سوچے گی۔ یار میرا باپ ایسا کرتا تھا، میرا بھائی ایسا کرتا تھا، میرے سردار لوگ ایسے کرتے تھے، میں بھی کیوں نہ اسی برے کام میں جڑ جاؤں۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے ہماری اولاد بھی اچھے راستے پر چلے گی، ہماری اولاد بھی اچھے کام کرے گی، اللہ اکبر۔ اور اگر ہم اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے، اچھا بوئیں گے، اچھا ہم کاٹیں گے، اچھا ہم کریں گے، اچھا ہماری اولاد کرے گی۔ آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے قبلہ، مصطفیٰ جان رحمت نے 3 طریقے بتائے کہ اگر آپ کے سامنے کچھ خراب عمل ہو رہا ہو، اگر آپ کے سامنے کچھ خراب فعل ہو رہا ہو، اگر آپ کے پاس طاقت ہے آپ ہاتھ سے اسے روکیں، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو آپ ہاتھ سے روکیں، او بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، آپ اسے ٹوکیں بھی یہ غلط ہے۔ اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، تو آپ زبان سے بولیں، اقرار کریں کہ یہ غلط ہے۔ میں آپ کو صحیح بخاری بتا رہا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہو، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں ہاتھ کی تو آپ ہاتھ سے روکیں، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے آپ زبان سے ٹوکیں، بھئی یہ غلط ہے، یہ فساد ہے، یہ فعل ہے۔ لیکن آپ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو آپ دل میں برا جانے کہ یہ کام برا ہو رہا ہے۔ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم درجہ ہے، اللہ اکبر۔ یار آج ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہم غلام رسول ہیں، ہم غلام رسول ہیں، ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ سرے کی مثال ہے کہ ہاتھ جیلی ڈاڑھی تے کچھ وچ کہاڑی۔ قبلہ خدا دی قسم میں مسلمان ہم ایسے ہی ہیں، سب کے بارے میں نہیں بات کر رہا، لیکن جو کچھ ہیں خدا کی قسم ہم نعرے لگاتے کہ ہم نعرے مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہم کام مخالف کر رہے ہیں۔ جبکہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا سچ بولو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور حضور کے چاہنے والے بن جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، چغل خوری نہ کرو۔ چغل خوری کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو بندہ اور جو بہن، جو بھائی کسی کی چغل خوری کرے گی وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہی ہے، اللہ مردے بھائی کا گوشت کھا رہی ہے۔ تو یار ہم ایسی لعنت کیوں لیں؟ ایسی لعنت کو ہم کیوں لیں اپنے منہ پر؟ اور ہم مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے ہیں، بھائی حضور کے ہم چاہنے والے ہیں، ہمارے سینے میں الحمدللہ ایمان ہے، ہمارے سینے میں الحمدللہ محبت رسول ہے، ہمارے سینے میں نماز کی طاقت ہے، نماز کی عبادت ہے، عبادت مصطفیٰ ہے اور اللہ کی محبت ہے، اور کل قیامت والے دن ہم کامیاب ہیں۔ آخری بات، اس کے بعد 2 منٹ رہتے ہیں بھائی۔ نہ روزے کی وقت ہے، نہ روزے کی حیثیت ہے، نہ زکوٰۃ کی حیثیت ہے، نہ نماز کی حیثیت ہے۔ صحیح بخاری بتا رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لا یؤمن حتی اکون احب الیہم والدہ والناس اجمعین
فرمایا لوگوں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، تم یہ کامیاب شخص وہ ہے جس نے اپنے دل میں تمام محبتوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت کی ہے، مجھ محمد سے محبت کی ہے۔ یارا روزے کی حیثیت ہے، نماز کی حیثیت ہے، زکوٰۃ کی حیثیت ہے، حج کی حیثیت ہے، اسلام کے ارکان کی تمام حیثیت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے۔ ان تمام محبتوں کا نچوڑ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پر آتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں محبت رسول ہے یہ تمام عبادتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر حضور کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے یہ تمام عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ کل قیامت والے دن مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کام آئے گی اور ہمارا ایمان کام آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔